الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم رواہ ابن ماجہ والطبرانی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ مولانا عبدالحی مدنی حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج 7 ستمبر کا دن ہے اور 7 ستمبر 1973 کو ایک تاریخی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے کہ اس تاریخ کو قانونی اور سرکاری طور پر ختم نبوت کا قانون منظور کیا گیا اور ہمیشہ کے لیے یہ بات متفق علیہ قرار پائی کہ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا گیا ہے، اسے خاتم پڑھا جائے یا خاتم پڑھا جائے، بہر دو کا مطلب، معنی، مفہوم، مقصود، مطلوب یہ طے شدہ ہے کہ جناب احمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک بطور نبی، بطور پیغمبر، بطور تشریعی رسول کوئی مبعوث نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اعزازی طور پر، کیونکہ اللہ کے رسول اور نبی کا شرف انہیں حاصل ہوا، اس بنا پر وہ اسٹیٹس تو برقرار رہے گا، لیکن بالکل اسی طرح جس طرح کسی دوسرے ملک کا صدر یا وزیر اعظم کسی ملک یا اسٹیٹ میں آ کر صدر اور وزیر اعظم کا پروٹوکول تو حاصل کرتا ہے، لیکن وہاں کے معاملات میں مداخلت، ترمیم، تنسیخ کا اسے حق نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ کی اس آیت کے تحت، جس کا نزول حجۃ الوداع پر ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر اتمام کر دیا، اور یہ اسلام کی صورت میں اگر تم نے باقی رکھا تو تمہیں اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ سے بھی نواز دیا۔ اس اسلام میں، اس دین میں جو مکمل ہے، اکمل ہے، اتم ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر بھی کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہیں کر پائیں گے۔ اگرچہ مجھے جو موضوع ہمارے مفتی صاحب نے عطا فرمایا تھا
وہ یہ تھا کہ خواتین کے لیے تعلیم کی اہمیت، لیکن چونکہ 7 ستمبر کے حوالے سے کچھ جملے حضرت نے ارشاد فرمائے، تو میں نے یہ چاہا کہ 7 ستمبر کے حوالے سے ایک نکتہ آپ حضرات کے ذریعے اور جن بہنوں اور بیٹیوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تک براہ راست پہنچا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی تعداد کو جن کا تعلق ہمارے نوجوانوں سے ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد جن کا تعلق ہماری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے ہے، یہ معلوم ہی نہیں کہ قادیانی بھی کوئی مذہب ہے، قادیانی بھی کوئی دین ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور جنہیں ان کی ویب سائٹس تک ایکسس حاصل ہے، وہ لوگ ان کے ترجمہ قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کی دینی محافل میں انٹرنیٹ کے ذریعے شرکت کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے افریقی ممالک ہیں جو خود کو مسلمان سمجھے بیٹھے ہیں اور ان تک اسلام پہنچانے والے یہی قادیانی ہیں۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ہمارے مدرسے کلیۃ البنات العربیہ للدراسات الاسلامیہ میں آج سے لگ بھگ 20 سال قبل کی بات ہے، ایک بچی نے رابطہ کیا اور کہا کہ استاد محترم، فلاں بچی کا جو رشتہ طے ہوا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ قادیانی ہیں؟ میں بڑا فکر مند ہو گیا کہ سب کچھ طے ہو گیا، نکاح کی تاریخ کا تعین ہو گیا، نکاح پڑھانے کی ذمہ داری بھی میری لگا دی گئی، اور اینڈ ٹائم پر اتنا بڑا انکشاف، ہولناک انکشاف، کہ ایک سلفی العقیدہ عالمہ کی شادی ایک قادیانی سے ہو رہی ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ چھپ کر رہتے ہیں، اپنی اصلیت کو آشکار نہیں کرتے، اور یہی ریاست کا ان سے اصل اختلاف ہے۔ ریاست پاکستان انہیں مکمل حقوق دینے کو آمادہ و تیار ہے، وہ حقوق جو کسی بھی غیر مسلم کو حاصل ہے، خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، اس کا تعلق بدھ مت سے ہو، کوئی بھی اس کا مذہب ہو، اگر وہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے قوانین کو تسلیم کرتا ہے تو جیسے پاکستان میں حقوق میرے ہیں ایسے ہی اسے بھی حاصل ہیں۔ لیکن یہ اپنے آپ کو قادیانی، احمدی ڈکلیئر ہی نہیں کراتے، یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور آپ لوگ اصل میں مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ آپ ایک نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور جنہیں آپ نبی مانتے ہیں انہیں تو ہم بھی نبی مانتے ہیں۔ اس طرح کے مغالطوں کے ذریعے، وہموں کے ذریعے، اشکالات کے ذریعے، یہ اس نئی نسل کو جو یونیورسٹیز کی اسٹڈیز کر رہی ہوتی ہے، جن کا عام طور پر علماء سے، مدرسین سے، مشائخ سے رابطہ محدود یا کم تر ہوتا ہے، انہیں بآسانی اپنا شکار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، اور میں نے پھر اس بچی کے والدین سے بھی اور اس عالمہ سے براہ راست بھی رابطہ کیا کہ بیٹا ان کے بارے میں مجھے بتائیے، وہ لوگ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے دادا کون ہیں، ان کے والد کا نام کیا ہے، کون سی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو تقریباً 10-12 گھنٹے کے بعد جو بات کھل کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اصل میں وہ لوگ قائم خانی ہیں۔ قائم خانی راجستھانی
مسلمانوں کی ایک برانچ ہے، تو قائم خانی ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بچی، اس نے قادیانیوں کے بارے میں سنا ہوا تو تھا، لیکن قائم خانی اور قادیانی میں اسے فرق کا معلوم نہیں تھا، جبکہ وہ ایک دینی مدرسے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ جب ایک دینی مدرسے کی طالبہ کا یہ حال ہے تو ہماری وہ بیٹیاں، ہماری گھروں میں موجود وہ بہنیں اور وہ مائیں جن کا براہ راست کسی مدرسے سے، کسی درسگاہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اس بارے میں کیا جانکاری رکھتی ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ محبت فاتح عالم ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا یہ تعلق محبت کا تعلق ہو جائے تو محبت نہ پوچھ عشق نہ پوچھے ذات، پھر کیا مذہب اور کیا دین اور کیا برادری اور کیا خاندان اور کیا ریت اور کیا روایات۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا عشق کہتے ہیں جسے خلل ہے دماغ کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اس قسم کے ہر خلل سے ہمیشہ محفوظ اور مامون رکھے۔ یہ کہیں کا رہنے نہیں دیتا، اپنا رہنے نہیں دیتا۔ تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اب جو میرا موضوع حضرت مولانا مفتی عبدالحی مدنی صاحب اور ہمارے انتہائی قابل احترام جناب مولانا حافظ اویس مدنی صاحب نے طے کیا کہ خواتین کے لیے تعلیم کی اہمیت یا دینی تعلیم کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ کائنات بنائی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو پہلے سے موجود بڑے بڑے عابد، زاہد، صاحب تقوی جو مکمل پرہیزگار تھے، یعنی ہمارے ہاں جو حرام سے پرہیز کرتا ہے اسے پرہیزگار کہتے ہیں، جو منہیات سے بچتا ہے اسے متقی کہتے ہیں، لیکن ملائکہ اس منصب پر فائز تھے کہ حلال اور مباح سے بھی ان کا پرہیز تھا۔ اکل حلال بھی ان کے لیے جائز اور روا نہیں تھا کیونکہ ان کو احتیاج ہی نہیں تھی۔ ان الملائکۃ مجبورون بالشمس والقمر، انہیں اختیار کی قوت نہیں دی گئی، وہ شمس و قمر کی طرح ایک کام پر لگائے جا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ معراج سے تشریف لائے، میں نے ملائکہ کو دیکھا ساتوں آسمانوں پر، کوئی اللہ رب العالمین کے آگے قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں جھکا ہے اور کوئی سجدے میں پڑا ہے۔ فرمایا 4 انگشت کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی اپنی جبین نیاز ٹکا کر رب تعالیٰ کی تعریف و توصیف نہ کر رہا ہو۔ اس کے باوجود آدم کی تخلیق ہوئی اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم سے نوازا، وہ علم باعث شرف بنا، اسی علم کی بنا پر وہ مسجود ملائک قرار پائے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین معلم اول ہے اور یہ دنیا کلاس روم ہے، انسان تو یہاں پڑھنے ہی کے لیے بھیجا گیا ہے، جو پڑھو اور جو سیکھو اس پہ عمل کرو۔ اب انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے زمین بطور کلاس عطا کر دی گئی، اسے پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے تو سورج اور چاند اور ستارے عطا کر دیے۔ اب قبر امتحان کی جگہ ہے، چھوٹا امتحان قبر میں ہوگا اور بڑا امتحان پھر حشر میں ہوگا جہاں رزلٹ ڈے ہوگا، ڈے آف ججمنٹ، یوم الدین جسے قرار دیا گیا۔ نامہ اعمال دیا جائے گا، جس نے جتنی محنت کی ہوگی اسی حساب سے اسے اجر سے نوازا جائے گا۔
اسلام سے قبل کے حالات اپنے نگاہ میں دوڑائیے، ضلالت کا، گمراہی کا، دجل کا، فریب کا، جھوٹ کا، ظلم کا، تعدی کا بازار گرم تھا، ہر طرف ظلمت تھی، اندھیارے تھے۔ ایسے میں ایک رات غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ حضرت جبریل نے آ کر جو پہلا سبق پہنچایا وہ اقرا تھا، یعنی پڑھیے، لیکن مطلق پڑھنا نہیں کہ جو جی میں آئے پڑھیے، جو مل جائے پڑھیے، نہیں۔ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھنا بھی وہ علم ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑ دے۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ ہر وہ علم جس میں مخلوق کا رابطہ خالق سے جڑا رہے وہ علم نافع ہے، اور جس علم میں مخلوق خالق کو بھلا بیٹھے وہ علم غیر نافع ہے۔ اب اس تقسیم کے تحت دینی اور دنیاوی علوم کی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے۔ ہر علم دینی علم ہوگا اگر وہ علم سیکھنے کے بعد مخلوق اپنے آپ کو مخلوق سمجھتی رہے، خالق کو یاد رکھے اور اس کے آگے جھکتی رہے۔ اور اگر کوئی ایسا علم سیکھنے کے بعد مخلوق کو اپنے تابع فرمان کرنا چاہے، اپنے حکم کے پابند کرنا چاہے، فرعون بن کر جبر اور استبداد کا نظام چلانا چاہے، یا وہ خیر، بھلائی، علم اور حکمت سے آراستہ ہو کر شریعت اور حق کا انکار کرے، تو وہ ابو الحکم ہونے کے باوجود ابو جہل کے طور پہ مشہور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیات کا سبق سیکھ کر سب سے پہلے اپنے گھر میں آئے، اور گھر میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں۔ گویا سب سے پہلا سبق نبوت کی زبان سے اگر کسی نے پڑھا تو وہ ایک عورت تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ہمارے ہاں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، لڑکیوں کو نہیں علم دینا چاہیے، لڑکیوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دو، ترجمہ پڑھاؤ گے تو بہک جائیں گی، جغرافیہ نہ پڑھانا، جغرافیہ پڑھاؤ گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ گھر سے کیسے بھاگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہندوستان میں انہوں نے کہا لڑکیوں کو جغرافیہ نہ پڑھایا کرو۔ قرآن تمام علوم نافعہ کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی علوم نافعہ، خواہ وہ علم طب ہو، وہ علم الاغذیہ ہو، وہ علم کیمیا ہو، وہ علم الابدان ہو، علم الادیان ہو، علم التاریخ ہو، یا علم الجغرافیہ ہو، یا علم الجبرہ ہو، جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا جو منبع ہے، ماخذ ہے، وہ قرآن ہے۔ اور بہت سے علوم ایسے ہیں کہ اس قرآن سے لے کر وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، کیونکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن نے کہہ دیا کہ جو ظالم ہیں، جابر ہیں، انہیں اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس سے بھی انہیں خسارہ ہی ہوگا، اس سے بھی انہیں نقصان ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو علم عطا کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے بعد 10 سال بقید حیات رہیں، اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت بھی خود فرمائی۔ اسلام کی یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ 1400 سال پرانی بات ہے، اور صرف 200 سال ہوئے ہیں
جب مغرب میں یہ شعور پہنچا کہ عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، عورتوں کو بھی لکھنا چاہیے، عورتوں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے، صرف 200 سال پہلے جو نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں قابل ترین قوم دوں گا۔ ہمارے نبی نے اس دور میں کہا تھا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کے گہوارے تک۔ دنیا کا بہترین مدرسہ اور بہترین نرسری اور بہترین اسکول اگر کوئی ہے تو وہ ماں کی گود ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ماں کو ہی تعلیم سے دور رکھا گیا۔ جو تعلیم ہم نے دی جا رہی ہے وہ تعلیم اصل میں وہ تعلیم ہے جس کے بارے میں ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کہا تھا کہ اکبر الہ آبادی نے گویا کہا تھا کہ وہ ساری کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے، یہ علم کے نام پر جہالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم، آپ نے فرمایا لیس منا من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے سے بڑوں کی توقیر، عزت، تکریم نہیں کرتا اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی نہیں کرتا۔ علم یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کثیر الروات ہیں، جناب عبداللہ بن عمر، جناب ابو ہریرہ، جناب عبداللہ بن مسعود، جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، لیکن سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں آدھا علم تمام صحابہ کے ذریعے پہنچا اور آدھا علم اکیلی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کے طفیل پہنچا ہے۔ ایک عورت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، انتہائی بڑی فقیہہ مشہور ہیں۔ ایک بار اپنی لونڈی سے سر پہ تیل لگوا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ حضرت ام سلمہ کے کان میں آواز پہنچی، اپنی مشاطہ سے کہا کہ بال باندھ دو، بعد میں کرنا، کچھ اللہ کے حبیب کچھ فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا اماں جان آپ سے تھوڑی فرما رہے ہیں، وہ تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا عجیب بات کرتی ہو، کیا میں لوگوں میں شامل نہیں ہوں؟ تم بھی آؤ۔ اور دروازے تک گئی جہاں سے آواز آ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے کیا خطاب فرما رہے ہیں، تاکہ کوئی جملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے حافظے سے میں جانے سے چوک نہ جائے۔ آج جو ہم اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول جاتے ہیں، یہ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اور جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے میں اسکولز قائم ہیں، فلانا گرامر اسکول اور فلانا ماڈرن اسکول، اتنے تعلیمی ادارے، لیکن علم کہاں ہے؟ جناب علم تربیت سے جب الگ ہوتا ہے تو علم نہیں رہتا، انفارمیشن بن جاتی ہے۔ العلم بالتعلم والتعلیم بالتضرع، علم سیکھنے سے آتا ہے اور سیکھا اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک عاجزی موجود نہ ہو۔ جن تعلیمی اداروں میں طلبہ اپنے اکٹھ اور اپنے روب اور دبدبے اور اپنے باپ کی اونچی پوزیشن پر کلاس میں آ کر ٹیچر کو اشارہ کریں اور کہیں جاؤ وائنڈ اپ کرو، کلاس نہیں ہوگی آج کلاس، اور جہاں بچے کو یہ زوم ہو کہ میں ٹیچر کو فیس دیتا ہوں، میرے پیسوں سے تمہارا گھر چلتا ہے، وہاں علم نہیں آیا کرتا، وہاں عاجزی نہیں ہوتی، تواضع اور انکساری نہیں ہوتی، وہاں علم نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر، سائل نے آ کے سوال کیا من اعلم
علی الارض، سب سے زیادہ عالم روئے زمین پر کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اللہ آسمانوں پر ہے، میں اللہ کا نمائندہ کلیم اللہ، فرما دیا میں ہوں. جو بظاہر درست بات تھی، جائز بات تھی، صائب بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا انداز پسند نہیں آیا. فرمایا موسیٰ اگر کسی عالم سے ملنا ہے تو جاؤ مرج البحرین یلتقیان، جہاں دو دریا مل رہے ہوں وہاں جا کے ہمارے ایک بندے سے ملنا، جس بندے کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اس کی کوئی شہرت بھی نہیں ہے. سورہ کہف میں واقعات مذکور ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات بیان فرمائے، فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر کر لیتے تو ہمیں نہ جانے اور کون کون سی باتوں کا پتہ چلتا. حضرت خضر علیہ السلام جنہیں اردو میں خضر کہتے ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سارے واقعات کی لاجک حکمت بتا دی، بیان کر دی کہ علم تکوینی جو مجھے عطا ہوا ہے اس کے حساب سے میں نے یہ سارے امور سر انجام دیے. فرمایا یہ دیکھ رہے ہو چڑیا کو جو کشتی کے ایک تختے پر بیٹھ کر دریا میں پانی منہ ڈال کر چونچ میں چند قطرے پانی کے لیتی ہے؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں. کہا جتنی کمی دریا میں اس کی چونچ میں پانی بھرنے سے واقع ہوئی ہے، میرا اور تیرا علم ملا کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس درجے کا بھی علم نہیں ہے. علم کے لیے عاجزی اور تواضع انتہائی ضروری ہے. وہ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ تواضع، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ کم مائیگی آج ہماری اولادوں میں موجود نہیں ہے، بالخصوص ہماری بیٹیوں میں موجود نہیں ہے. ہماری بچیوں میں تحمل نہیں ہے، ضبط نفس نہیں ہے، زبان پر کنٹرول نہیں ہے. چنانچہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ سسرال میں جو نئے رشتے ملے ہیں وہ رشتے سمجھ میں نہیں آ رہے، ساس راس نہیں آ رہی، نند بہن کے بجائے بوجھ بن گئی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو وہ علم نہیں دیا جو وحی کا علم ہے، جو شریعت کا علم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو سورۃ النور کی تعلیم دو. سورۃ النور کیا ہے؟ معاشرتی آداب کا علم ہے، اخلاقیات کا علم ہے. سورۃ الحجرات حجرے والیوں سے مخاطب کر کے موسوم کر دیا گیا. وہ بنیادی باتیں سمجھائی گئیں جنہیں سیکھے اور سمجھے بغیر کوئی گھرانہ بھی پرامن گھرانہ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ ایک دفعہ اپنے سوتن کے بارے میں ایک جملہ کہتی ہیں، اور جملہ بھی زبان سے نہیں نکالتی، ہاتھ کے اشارے سے کہتی ہیں، جبکہ وہ بات خلاف واقع بھی نہیں ہے، بات بھی حقیقت پر مبنی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر تمہاری اس بات کو کسی دریا میں گھول دیا جائے تو سارے دریا کا پانی کڑوا ہو جائے گا. ولا تلمزوا ولا تلامزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تان آمیز اشارے کرنے والے کے لیے ہلاکت. قناعت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جس پہ ہفتے کشور کی دولت قربان، جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہیں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے. جسٹ لائک آپ میں سے کسی کے پاس فارچونر ہے، آپ فارچونر میں بیٹھ کر جاتے ہیں تو آپ کو پروٹوکول الگ ملتا ہے،
آپ بائک پر یا کسی ہلکی گاڑی پر جاتے ہیں، پروٹوکول الگ ملتا ہے. آپ کے ساتھ بلال چل رہے ہیں، سہیب چل رہے ہیں، خباب بن ارد چل رہے ہیں، پروٹوکول الگ ہوگا. آپ کے ساتھ احد پہاڑ گولڈ کا بن کر چلے گا تو پروٹوکول کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں. وہ نبی، اس نبی کی وہ بیٹی جس کے لیے آپ فرماتے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، سیدہ فاطمہ، ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر. اور جب میں دوران طالب علمی میں یہ پڑھا کرتا تھا تو میرے ذہن میں سوال ابھرتا تھا کہ چکی پیسنے سے چھالے کیوں پڑ گئے؟ گیہوں جو پیس رہی ہیں، چھالے کیوں پڑ گئے؟ بعد میں جب علم ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اصل میں جو نہیں پس رہے تھے، گیہوں نہیں پس رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے چارے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں پیسی جاتی تھیں، اس لیے ہاتھوں میں چھالے پڑتے تھے. حضرت علی کو دکھایا. جامع ترمذی کی روایات ہیں، ابواب الدعوات میں امام ترمذی لے کر آئے ہیں. حضرت علی نے کہا فاطمہ، حضور کریم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ان سے جا کر ایک غلام مانگ لو. یہ آئیں. حضور نے فرمایا تم سے زیادہ ضروری تو وہ علم دین حاصل کرنے والے میرے شاگرد ہیں، صفہ والے. میں چاہتا ہوں انہیں بیچ کر جو پیسے ملیں وہ اصحاب صفہ پر خرچ کر دوں. ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے. کہا جاتا ہے کہ مدارس میں مستحق طلبہ ہیں، ان مستحقین کے لیے گوشت کی ضرورت ہے، بکروں کی ضرورت ہے. اب لوگ صدقے کے بکرے دیتے ہیں، وہ بچوں کو کھانا نہیں ملتا. وہ معتمم حضرات اور معتمم حضرات کے اقربا، اعزا، وہ اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں. اور جن کے نام پر لیا گیا وہ بیچارے اسی طرح. بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ انبیاء کون تھے؟ بھائی باغ فدق کا جھگڑا کیا تھا؟ جب سیدہ فاطمہ آئیں جناب ابو بکر کی خدمت میں کہ ابو بکر میرے بابا جو فدق کی زمین چھوڑ کر گئے وہ مجھے دو، الاٹ کرو، میرے نام پر وراثت دو. فرمایا بی بی آپ نے حضور کریم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ کبھی فرما کر گئے ہیں کہ ہم جو ورثہ چھوڑتے ہیں وہ ترکہ نہیں ہوتا، وہ سب صدقہ ہوتا ہے، بیت المال کا حصہ ہوتا ہے. ہمارا ورثہ تو علم ہے. چلی گئی واپس، بات یہاں ختم ہو گئی. یہ تو ہمارے دوستوں نے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے اسے جھگڑے کی بنیاد بنا دیا. ورنہ اگر 2.5 برس سیدنا ابو بکر صدیق کے تھے، 10 برس جناب فاروق اعظم کے تھے، تقریباً 12 برس جناب عثمان غنی کے تھے، تو اس کے بعد دور خلافت علی بھی تو آیا تھا. پھر اگر امیر معاویہ کی شام میں حکومت تھی تو بعد میں حضرت امیر حسن کی خلافت بھی تو آئی تھی. لیکن باغ فدق کے بارے میں جو فیصلہ دربار صدیقی سے جاری ہوا تھا اسے کسی دور میں چیلنج نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہ فتویٰ ٹھیک فتویٰ تھا، فیصلہ درست فیصلہ تھا. لیکن میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ اس نبی کی وراثت کے امین اور جب فوت ہوتے ہیں تو ان کے وارثوں میں وراثت کے جھگڑے ہو جاتے ہیں پیدا. کتنی حیرت کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. تو چھوٹا منہ بڑی بات کرنی نہیں چاہیے. لیکن برسبیل تذکرہ بات آئی تو اشاروں کنایوں میں نے کہہ دی.
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے جواب دیا، بیٹا اس سے اچھی چیز نہ دوں تو تم دونوں کے لیے فائدہ مند ہو؟ بابا وہ دے دیجیے۔ فرمایا پھر یہ تسبیحات بستر پر جا کے پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھا کرو، تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ غلام سے بہترین ترین یہ عمل ہے جو تمہیں دے رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا بہترین ترین تحفہ جو کوئی باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ علم ہے، بہترین ترین تحفہ۔ فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ اپنی بیٹی کی بہترین پرورش کرے، دل کھول کر اس پر سرمایہ لگائے، اسے علم سے نوازے، اخلاق سے نوازے۔ اخلاق آداب کو کہتے ہیں، دین کلہ ادب، اور یہ اخلاق، آداب، کردار، کریکٹر یہ دین ہے، یہی علم وحی ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، نبی کریم آئے اس لیے تھے کہ اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچا دیں، آئے اس لیے تھے، بعثت کا مقصد ہی یہ تھا۔ دین سے اخلاق نکال دیے جائے دین ختم ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر کسی کی، بلکہ ایک موقع ایسا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواتین نے کہا یا رسول اللہ، مردوں کو تو بہت ایڈریس کرتے ہیں، ان کی تو بہت تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے لیے اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے ایک دن مقرر کیا کہ اس دن خواتین آئیں گی اور براہ راست خواتین مجھ سے سیکھیں گی۔ اس موقع پر ایک روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں درج کی ہے کہ آپ نے فرمایا جس کی اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہوں اور وہ فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کر لے تو اللہ رب العالمین اسے جنت سے کم پہ راضی نہیں فرمائے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں؟ فرمایا 2 کے بھی اجر، کہا اگر 1 ہو؟ کہا 1 کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی لونڈی باندی ہے اور وہ اسے دین سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، علم دیتا ہے، مینرز دیتا ہے، جب وہ سب سیکھ جاتی ہے تو اس سے نکاح کرتے اسے آزاد کرتا ہے، فرمایا اسے دوہرا اجر ملے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت کو 4 چیزوں کی وجہ سے رشتے میں لیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے۔ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، یا تو بہت مالدار ہو یا بہت اعلیٰ حسب نسب ہو، اونچا خاندان ہو، یا بہت حسین و جمیل ہو۔ فرمایا لیکن تم تربت یداک فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دینا ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے۔ تم نے ترجیح دین کو دینی ہے، اخلاق کو دینی ہے، کردار کو دینی ہے، کریکٹر کو دینی ہے، اور دین علم ہے۔ اور علم سے مراد وہ علم جو انسان کو اچھا انسان بنائے، وہ علم جو انسان کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، وہ علم جو اگر مرد میں آئے تو وہ بہترین شوہر بنے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تو میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہترین ہے، اور اپنی مثال دی میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھا ہوں۔ وہ اگر بطور بیٹا ہو تو بہترین بیٹا بنے، وہ اگر بطور بھائی ہو تو بہترین بھائی ہو، وہ اگر بطور باپ ہو تو اس سے اچھا کوئی باپ نہ ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب تاریخ مشہور ہے ام ابیہا، ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں۔ اتنی خدمت، اتنی نگہداشت اور اتنی فکر مند اپنے باپ کے لیے حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد، ابو طالب کے رخصت ہونے کے بعد، کہ لوگوں نے کہا یہ تو بیٹی نہیں لگتی، اپنے باپ کی ماں لگتی ہے، ام ابیہا۔ باپ ہو تو ایسے کہ جب فاطمہ آتی اللہ کے حبیب اپنی مسند سے کھڑے ہو کر چند قدم آگے جا کر استقبال کرتے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے جو نبوت کی جگہ تھی۔ ایسی بیٹی کہ باپ کے جانے کے بعد
6 مہینے تک بیٹی نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اور اسی غم کے اندر گھل کر بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ باپ کو اس حالت میں دیکھا جب مرض الموت تھا، آخری ایام تھے حضور کے، آنکھوں میں آنسو آئے، چہرہ رونے والا ہوا۔ بابا جان نے قریب بلایا، بیٹی کے کان میں کچھ کہا، بیٹی مسکرا دی۔ کچھ عرصے کے بعد اماں عائشہ نے کہا، بیٹا فاطمہ کیا بات ہوئی تھی؟ غم زدہ تھی لیکن ایک دم تمہارے چہرے پہ شگفتگی آ گئی تھی۔ کہا پہلے بابا جان نے یہ کہا تھا کہ بیٹا بس یہ آخری ملاقات ہے، تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ پھر بابا نے یہ کیفیت دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا، مجھے قریب بلا کر کہا، بیٹا سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کے ملو گی۔ میرے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ آ گئی۔ اگر یہ علم سے سرفراز ہو کر، زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر ایک مومنہ اور مسلمہ بیٹی ہوتی ہے، تو ایسی بیٹی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتی ہے، بہترین بہن بنتی ہے، بہترین ماں بنتی ہے، جس کے پیروں کے نیچے رب تعالیٰ جنت کو لا کے رکھتا ہے۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جس کی نافرمانی شریعت میں حرام ہوتی ہے۔ حرم اللہ علیکم حقوق الامہات، پھر وہ اپنے بیٹے کو بھی سکھاتی ہے، اپنی بیٹی کو بھی سکھا کر کسی دوسرے گھر میں بھیجتی ہے کہ بیٹا جو تمہاری ساس ہوگی وہ تمہاری ساس ہوگی، لیکن تمہارے شوہر کی ماں ہوگی۔ کبھی بھی اپنی شوہر کی ماں اور اپنے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جس طرح آج لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے میں مانتی ہوں وہ ان کی ماں ہیں، لیکن توازن تو ہونا چاہیے نا، ماں کو بھی عزت دیں، بیوی کو بھی احترام دیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، کبھی بھی ماں اور بیوی میں توازن نہیں قائم ہو سکتا۔ ماں کا درجہ اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے، بیوی بدلی جا سکتی ہے، ماں نہیں بدل سکتی۔ اگر توازن پیدا کرنے کا شوق ہے تو اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی لے کر آؤ، اویس بھائی، دوسری لاؤ، تیسری لاؤ، چوتھی لاؤ۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ لیکن بہرحال بہتر تو ایک ہی ہے نا، ہم لوگ کہاں انصاف کر سکتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیقات سے نوازے، اور جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو قرآن نے خود کہہ دیا کہ تم کر نہیں سکتے بہرحال عدل کتنی بھی، لیکن پر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کوشش کرنی ہے، جان بوجھ کر کسی کو نگلیکٹ نہیں کرنا ہے، کسی کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، جان بوجھ کر نہیں۔ دل کا معاملہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، جب ہماری بیٹیاں علم سے، دین سے وابستہ ہوں گی، انہیں دین سے اخلاقیات بتائی جائیں گی، انہیں دین سے معاملات سکھائے جائیں گے، انہیں دین سے تحمل، توازن، بردباری، برداشت، غصے کو پی جانے کی فضیلت، فوقیت بتائی جائے گی، تو ہماری بیٹیوں کے گھرانے جنت نظیر ہوں گے۔ کتنے دکھ کے ساتھ میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک وقت تھا، ایک دور تھا جب لوگ کہتے تھے حضرت ہمارے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے کوئی عالمہ بتائیے۔ آج یہ 2023 کا دور ہے، آج لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی رشتہ بتائیے گا، دیندار ہو، نیک ہو، لیکن عالمہ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کیا بات کر رہے ہو، عالمہ نہ ہو، جاہلہ ہو، ظالمہ ہو؟ کہہ لیں نہیں، اصل میں عالمہ آتی ہیں نا تو گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی۔ کوئی عالم ہو یا عالمہ ہو اور اس میں ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت نہ ہو تو وہ عالم اور عالمہ نہیں ہے۔ عالم اور عالمہ وہ ہے جو ایڈجسٹ ہو سکے۔ مدینے کی گلیوں میں ایسے ہی بے مقصد گھومنے پھرنے والی ایک عورت جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، وہ حضور کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی میں آپ سے ایسی جگہ ملنا چاہتی ہوں جہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ بڑھیا ہے، دماغی توازن بیکار ہے، کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا۔ حضور کہتے ہیں ایسی جگہ کہاں ہے، چلو وہاں جا کے بات کر لو۔ وہ آپ کی آستین پکڑتی ہے اور آپ کو لے کر چل رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔
آخر ایک جگہ چلی گئی اور وہاں کھڑے ہو کر، جس کا دماغی توازن درست نہ ہو وہ کوئی سمجھداری کی بات کر سکتا ہے؟ بے ربط گفتگو، کہیں کا پتھر کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کوئی بات کبھی کچھ کر رہی ہے کبھی کچھ، اور حضور سر جھکا کر ایسے سن رہے ہیں جیسے بہت علم و عرفان کی بارش ہو رہی ہو۔ ایک صحابی کے گزر ہوا، یا رسول اللہ اس کی بات تو کوئی نہیں سنتا، آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ فرمایا جس کی بات کوئی نہیں سنتا کیا محمد بھی اس کی بات نہ سنے؟ میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ عالم وہ ہے، عالمہ وہ ہے جو ہر ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے، جو ماحول کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو اپنی محبت سے، برداشت سے، علم سے، ادب سے، شرافت سے اس ماحول کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ احباب نے اتنا وقت دیا اور آپ کی سمع خراشی کا میں باعث بنا، اللہ رب العالمین جو کچھ سچ اور حق کہا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سننے والوں اور کہنے والے کو خود بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری تمام مسلمان عورتوں کو اچھا ماحول عطا فرمائے، اچھے گھرانے نصیب فرمائے، ہماری نسلوں میں اللہ خیر کا اجرا فرمائے، اللہ کریم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری غفلتوں اور سستیوں کاہلیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف کو جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی اور عافیت والی خیر والی زندگی عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے بالخصوص ہمارے شیخ جناب مولانا اسحاق شاہد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حافظ اویس مدنی صاحب کے والد گرامی تھے، بڑا پیار اور بڑی محبت کیا کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، اور انہی کے ہمزلف شیخ خالد احترام کے والد جو میرے ماموں جناب احترام احمد خان صاحب، اور ان سمیت جتنے مرحومین ہیں اللہ کریم ہم سب کے تمام مرحومین جو ایمان پر فوت ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ جو باغیچہ آپ نے ماشاءاللہ لگایا ہے توحید و سنت کا، اللہ کریم جس نے اس میں حصہ لیا اور آئندہ بھی لیں گے اور مزید لے رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کے لیے جنت میں ہر بار ایک محل تعمیر فرمائے، اور فضیلت الشیخ حافظ اویس مدنی اور حافظ عبدالحی مدنی حفظہم اللہ جو ماشاءاللہ یہاں آپ حضرات کی نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے جو دو بھائی میرے ساتھ آئے ہیں ان کا آنا بھی قبول فرمائے، اور میرا آنا بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔